سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان صاحب، انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں اس کا ایک کلپ سن لیتے ہیں. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin, bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde. تو طیب اردوان صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے کہ ان دو معاملات پہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے. میرا خیال ہے اس پر تو آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا دونوں کا کہ ہے. آپ کو جو طیب اردوان صاحب نے جو بات کی ہے کشمیر پہ اور فلسطین پہ اس پہ تو آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میر صاحب اگر مجھ سے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ میں طیب اردوان کو میں تو بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ملک کے وہ اسٹیٹ گیسٹ بنے، ہمارے ملک کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت دیرینہ تعلقات ہیں. میرے ملک کے اندر جو بھی اسٹیٹ گیسٹ آئے گا، صدر آئے گا، وزیر اعظم آئے گا، ڈیلیگیشن آئے گا، اسپیشلی سعودی عرب ہے یا ایران ہے یا افغانستان ہے، ایون ترکی، میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے کہ وہ ہمارے ملک میں تشریف لائیں. جب لاسٹ ٹائم وہ تشریف لائے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ میں نے خود جو ہے، جو کہ بڑی باوقار خاتون ہے، میں نے ان کے ساتھ پلانٹیشن ڈرائیو کی تھی اور وہ بڑا اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ایک تو یہ، پھر دوسرا آپ نے جو ان کی دو باتیں اسپیشل آپ نے اپنے انٹرو میں کہی. ایک آپ نے کہا کہ کشمیر پہ انہوں نے اپنا موقف، اور دوسرا انہوں نے فلسطین کے اوپر اپنا موقف اور پاکستان کی انہوں نے تعریف کی. OIC کانفرنس 2 دفعہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنے دور حکومت میں، جبکہ بہت مشکل حالات ہیں، امت مسلمہ کو اکٹھا کیا تھا. انہوں نے ترکی کے صدر بھی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی پاکستان میں تشریف لائے تھے. فلسطین کے اوپر ہمارا موقف جس طرح میرے لیڈر عمران خان کا ہے، میرے خیال میں ہم نے بڑا بولڈلی جو ہے اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دیا تھا. اور کشمیر کے اوپر تو OIC کا انہوں نے ذکر کیا، OIC میں ہی یہ باتیں ہوئی تھی اور وہ اس کا سہرا بھی میرے لیڈر عمران خان کو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے انٹرنیشنل معاملات پہ کہا کہ پاکستان ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، پاکستانیوں کے امت مسلمہ کے دل جیت لی ہیں. میں یقیناً اس بات کو ضرور ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کے پرائم منسٹر موجودہ جیسے بھی ہیں فارم 47 کے ذریعے، لیکن ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کے تقریباً جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وہ فارن منسٹر بھی ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی اپنا موقف اس لیے کلیئر کرنا چاہیے کہ فلسطین میں تو فلسطین کا جھنڈا جب پاکستان میں کوئی لہراتا ہے تو اس کو اسٹیڈیم پر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی ڈی چوک میں سینیٹر مشتاق کی طرح اگر کوئی فلسطینی کی آواز کے لیے آتا ہے تو اس کو اور اس کی بیگم سمیت ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اس موجودہ حکومت کی طرف سے. اور کشمیر کا بھی یہ ہے اور فلسطین کا بھی یہ ہے. ایون جب ایران کے وہ اسماعیل ہانیہ کی جب شہادت ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ اس حکومت میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ کوئی جواب دے سکے. قرارداد انہوں نے ہم سے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ منظور کرائی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سر فہرست تھی. اس لیے طیب اردوان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے لیڈر عمران خان کے دور کی بہت خوبصورت 2 اہم پالیسیز کے اوپر بات کی. میری خواہش ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے وہ بھی کوئی کانکریٹ کوئی جو ہے وہ بات کریں. فارن پالیسی میں کشمیر کا ذکر ضرور کریں اور فلسطین کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے دل کے قریب ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. جی طلال چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں تو خیر اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. جب کسی بات پہ اتفاق رائے ہو تو پھر اس میں اپنی سیاسی پارٹی اتفاق رائے نہیں اس سیاسی پارٹی کا موقف یا اپنے پاکستان کی بجائے کسی ایک خاص بندے کو آپ پاکستان سے اوپر بڑھا کر پیش کرنے لگ جائیں. معاملہ یہ ہے، جب ان کی حکومت گئی ہے تو ٹرکی جتنا خوش تھا نا، وہ ذرا کبھی پوچھ لیتے کہ ان سے وعدے کر کے کہ میں آؤں گا اس کانفرنس پہ، اور پھر رستے میں سے نکل گئے تھے. اسی طرح چائنا ناراض، ٹرکی ناراض، سعودی کنٹریز ناراض. پھر آپ نے امریکہ کے بارے میں اپنے سیاسی نیریٹو بنانے کے لیے ایسے نعرے لگائے کہ وہاں تک بھی کوئی اچھی بات. تو یہ جتنے آپ کے تعلقات تھے اسے مینڈ کرنے میں، ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، وہ سب سے پہلے تو ہمیں پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں بھی ابھی 1 سال وہ لگا ہے. بڑی مشکل سے برادر کنٹریز کو دوبارہ سے وہ جو ہمارا ان سے رشتہ بحال کیا ہے. باقی رہی فلسطین کی بات، تو میرا خیال ہے کہ
یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بلکہ لوگ ایسی کانفرنس میں کہ جہاں کوئی بندہ نام لے کے کنڈیم نہیں کرتا تھا, وہ کیا کہتے ہیں سعودیہ سے لے کر پیرس سے لے کر دنیا کی کسی جگہ پہ بھی وہ گئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے یو این میں کس طرح انہوں نے واک آؤٹ کیا, کس طرح. اور پھر یہ نہیں, عملی طور پہ آج ان کے ڈاکٹرز ہمارے کالجز میں پڑھ رہے ہیں, آج وہاں تک جو امداد ہے عملی طور پہ راولپنڈی میڈیکل کالج پڑھ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ موقف ہمارا ان سے جو رشتہ ہے, تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے چلیں کوئی کمزوریاں ہوں گی لیکن اتنی بھی نہیں. ہم نے رول پلے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. بہرحال ترکیہ کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, بڑی اچھی بات تھی کہ سب نے ویلکم کیا ہے, تو ایسے ہی کرنا چاہیے. چلیں اچھا اب ذرا آ جائیں جی, پارلیمنٹ کا جو 1 سال گزرا ہے اس 1 سال کے بارے میں فافن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ جو پارلیمنٹ کا 12واں سیشن تھا یہ صرف 13 جنوری سے 23 جنوری 2025 تک رہا. صرف 36 ارکان پارلیمنٹ یعنی 11% نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی. 35 ارکان اسمبلی یعنی صرف 11% نے ایک بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. نویں یعنی آخری اجلاس میں سب سے زیادہ 117 ارکان یعنی 37% نے شرکت کی. وزیر اعظم نے صرف 2 اجلاسوں میں, جبکہ اپوزیشن لیڈر نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی. وزیر اعظم کی پارٹیسپیشن 15% ہے, اپوزیشن لیڈر کی 100% ہے. اسلام آباد کے ارکان اسمبلی دیگر علاقوں کے ارکان سے زیادہ ریگولر تھے. 96 ارکان تھے یعنی 35% نے چھٹی کی درخواست دی, اور 181 ارکان اسمبلی یعنی 65% درخواست کے بغیر ہی غیر حاضر ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی ڈیٹیل ہے. میں زرتاج گل وزیر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, میں نے لوگوں کے نام نہیں لیے, انڈیویجولز کا میں نے مینشن نہیں کیا, لیکن اگر پارلیمنٹ میں صرف 11% ارکان جو ہیں وہ ریگولرلی ان کی شرکت ہوگی تو اس کا مطلب ہے ارکان خود اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سارٹ آف سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس, کیونکہ پارلیمان میں جب لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں. میں ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے ووٹ سے ہی دوبارہ پارلیمان میں آئی ہوں, اور میرے پاس عمران خان کا نشان اور عمران خان کا ووٹ ہے, انہی کی پاپولیرٹی ہے. تو میں اگر اپنے علاقے کے لیے بات نہیں کروں گی, اگر میں حق حلالی نہیں کروں گی اپنے ووٹ کی, جو کہ پارلیمنٹ کا فلور ہے, اور یہ ون آف دی موسٹ ڈاکومنٹڈ وہ ہے پارلیمنٹ ہے کہ آپ اس کے اجلاس کو اگر سیریس نہ لیں, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ خود ممبران نہ آئیں. لیکن میں صرف اس کا 2-3 چیزوں کا ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا نا, سب سے بڑی ذمہ داری وزیر اعظم کے اوپر آتی ہے. اگر وزیر اعظم خود نہیں آئیں گے, ایٹ لیسٹ کوسچن آور میں آنا چاہیے. انفارچونیٹلی میر صاحب, جب کوسچن آور ہوتا ہے, جب پبلک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, تو پہلے 3 رو جو ہیں وہ بالکل خالی ہوتی ہے. اسپیکر صاحب کو وارننگ دینی پڑتی ہے کہ نہ سیکرٹریز ہوتے ہیں, نہ وزیر ہوتے ہیں, نہ مشیر ہوتے ہیں, نہ آپ کے پارلیمانی سیکرٹریز ہوتے ہیں, نہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, کوئی سیریس نہیں لیتا. اور آپ نے خود بتایا ہے کہ 100% عمر ایوب صاحب کے اپوزیشن لیڈر کو, اور یقیناً اگر میری بھی آپ نکالیں گے, میں بھی ہمیشہ ہر اجلاس کے اندر شرکت کرتی ہوں. اگر کہیں پر غلطی سے کہیں ایک دن میں نہ آئی ہوں, اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں آپ کے بھی کوئی 5-6 MNAs ایسے ہیں جو بہت کم آتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, مبین عارف جٹ ہیں, وہ جب منتخب ہوئے ایوان کا حصہ بنے تو ان کو اسپیکر صاحب نے ہی کسی کانفرنس کے اندر ینگ پارلیمنٹیرینز میں بھیجا. واپسی پہ اس حکومت نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی اور ان کو آنے ہی نہیں دیا. کتنے مہینے ان کو آنے میں لگے. ہم کسی کے نام ECL کے اوپر ہے, اس کو ڈسٹنگوش کر دیں. جو لوگوں کا نام ECL پہ یا PNIL میں, یا ان کو واپسی پہ آنے نہیں دیا جاتا, یا ان کو زبردستی جو ہے وہ ابڈکشن ہوتی ہے, یا ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, یا ان کو ہراس کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اپنے اس کو سیریس نہیں لیتا, تو میرے خیال میں پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ جو آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کو حلال کریں. اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میر صاحب سب سے بڑی اہم رسپانسبلٹی حکومت کے اوپر آتی ہے. پیپلز پارٹی بھی بہت دفعہ اسپیکر صاحب کو کہہ چکی ہے کہ یہاں وزیر مشیر جواب دینا پسند نہیں کرتے, سوائے ڈاکٹر مصدق ملک کے یا میرا خیال لیکن میں پیپلز پارٹی کے بھی صرف 11% ارکان جو ہیں ان کی حاضری 100% ہے, ان کے بھی اکثر لوگ نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود پارلیمنٹ کو سیریس ہی نہیں لیتی. اور جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ایز اے ربڑ سٹمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جب 26 آئینی ترمیم تھی, جب اپنے مفاد کے ایجنڈے تھے, تو پھر تو راتوں رات پارلیمان کے اوپر حملہ کر کے 10 الیکٹڈ MNAs بھی غائب ہو گئے, راتوں رات ان کی بیگمات بھی اور بچے بھی غائب ہو گئے. ہراس بھی کیا ہے کہ 26 آئینی ترمیم کو پر سٹمپ لگا دو, ربڑ سٹمپ کی طرح آئینی ترمیم پاس کرا دو. لیکن جب اصل بات آتی ہے, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پبلک کے آپ نے کوسچن آنسر ہوتے ہیں, یا آپ نے اہم فرض کرے, یہی ہم بات کر رہے ہیں نا,
اگر فرض کرے ریجنل چینجز ہوتی ہیں تو آنا تو چاہیے نا وزیر اعظم کو, فورن منسٹر کو آنا چاہیے, ہمیں فورن پالیسی کے اوپر کوئی جواب دے دیں, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی جواب دے دیں. ایک سوال ان سے بڑا اہم سوال کرنا ہے.